تو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں، وہاں پہ بھی الفاظ ہے، میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے، اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، اور اسی پھوڑے اور کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اوپن نہیں کیا، لیکن بہرحال قانون وہ صحابہ رہے۔ انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی۔ حدیث کا نمبر ہے 7035، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ وہ 8 آدمی پھوڑے کی بیماری میں مریں گے۔ اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 7035 ہے۔ لیکن اب یہاں پر ہمارا مرزا صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ 12 صحابی کون تھے اور ان کا کیا نام تھا، وہ ضرور بیان کریں۔ ایک تو ہمارا یہ سوال ہے۔ دوسری ہماری بات اور ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کو بیان کیا، اور اس حدیث کو بیان کر کے، کیونکہ اس میں صحابی کا لفظ موجود تھا، صحابی کے لفظ کو لے کر صحابہ کرام پر تنقید کی، اشارتاً بھی اور کنایتاً بھی۔ اب ہم آپ کو اگلی حدیث پر لے کے جاتے ہیں جو اس حدیث کو مزید واضح کرے گی۔ یہی مسلم شریف کی کتاب ہے، اور اسی مسلم شریف کی کتاب کی حدیث نمبر ہے 7036، یعنی اس حدیث سے اگلی والی حدیث ہے جو مرزا صاحب نے چھپا لی، اس کو بیان نہ کیا بغض صحابہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ مسلم شریف کی 7036 حدیث کے اندر واضح طور پر صراحتاً موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اب دیکھیں مرزا صاحب نے اس حدیث کو کیوں بیان نہ کیا، صرف جہاں پر صحابی کا لفظ تھا اس کو کیوں بیان کیا۔ اب ہم یہاں پر آپ کو یہ بھی بیان کر دیں، مرزا صاحب نے جس حدیث کو لیا اور بیان کیا بغض صحابہ میں مبتلا ہو کر، اس حدیث میں جو صحابی کا لفظ ہے اس سے مراد لغوی ہے، نہ کہ اصطلاحی۔ صحابی کا جو لفظ ہے یہ لغوی طور پہ استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ اصطلاحی طور پر۔ اصطلاحی صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو اس حدیث کے اندر جو صحابی کا لفظ موجود ہے وہاں پر اصطلاحی طور پر جو صحابی ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی طور پر جو صحابی کا لفظ ہے اس کے اوپر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب مرزا صاحب نے حدیث نمبر 7036 کو چھپا لیا اور 7035 کو بیان کیا، جس کی وجہ ہم بتا چکے ہیں۔ اس کی وجہ مرزا صاحب کی بغض صحابہ میں مبتلا ہونا، یہ اس کی وجہ ہے۔ اب ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب ہماری بات کو غور سے سنیے گا تاکہ مرزا صاحب کی جعلیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ یہ دونوں روایتیں مسلم شریف کی 7035 جہاں پر صحابی کا لفظ موجود ہے اور 7036 جہاں پر میری امت میں 12 منافق ہیں، یہ دونوں حدیثیں امام شعبہ نقل کر رہے ہیں، اور امام شعبہ کے 2 جو شاگرد ہیں وہ ان کو نقل کر رہے ہیں۔
ایک حدیث نقل کی ہے امام شعبہ کے ایک شاگرد نے جس کا نام ہے اسود بن عامر، اور دوسری حدیث کو نقل کیا ہے غدر محمد بن جعفر نے۔ یعنی دو روایتیں ہیں، دونوں روایتوں کو امام شعبہ نے نقل کیا، آگے ان کے دو شاگردوں نے ایک روایت کو نقل کیا جس میں صحابی کا لفظ موجود ہے، دوسرے نے دوسری روایت کو نقل کیا جس میں میری امت میں 12 منافق ہیں، یہ لفظ واضح طور پہ صراحتاً موجود ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، حدیث کا قانون اور ایک ضابطہ ہے۔ قانون اور ضابطہ کیا ہے؟ حدیث کی کتاب اور شروحات کے اندر موجود ہے کہ اگر شعبہ سے دو روایات آ جائیں، ایک میں کچھ ہو اور دوسرے میں کچھ بیان کیا جائے، تو محمد بن جعفر جو بات بیان کریں گے، روایت کریں گے، حدیث بیان کریں گے، وہ قابل قبول ہوگی، کیونکہ وہ 20 سال تک امام شعبہ کے ساتھ رہے ہیں، اور امام شعبہ کے ساتھ 20 سال وہ رہے ہیں۔ اور امام ذہبی نے لکھا ہے جتنا اچھا یہ لکھتے ہیں اتنا اچھا کوئی نہیں لکھتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، تمام محدثین اور راویوں میں عبداللہ ابن مبارک واحد آدمی ہے جن پر کسی نے بھی جرح نہیں کی، جن پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا انہوں نے غلطی کی ہے۔ یہ اعزاز صرف عبداللہ ابن مبارک کو ہی حاصل ہے۔ اب سمجھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں امام شعبہ سے جو روایت غدر محمد بن جعفر روایت کریں گے وہ روایت صحیح ہوگی اور اس کو ہی ترجیح دی جائے گی اور اسی کو ترجیح ہوگی۔ اب آپ سمجھیے جس روایت میں صحابی کا لفظ موجود ہے، جس کو دیکھ کر مرزا صاحب نے، انجینئر صاحب نے صحابہ پر تنقید کی ہے، وہ روایت حضرت امام شعبہ کے جو شاگرد ہیں اسود نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جو دوسری روایت ہے وہ غدر محمد بن جعفر سے مروی ہے، جس میں ہے میری امت کا لفظ ہے، میری امت میں 12 منافق ہوں گے۔ تو ان دو روایتوں میں امام ذہبی نے کیا لکھا کہ غدر محمد بن جعفر جو ہیں وہ 20 سال تک امام شعبہ کے ساتھ رہے ہیں، اور دوسری طرف عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ اگر دو روایتیں امام شعبہ سے آئیں گی تو ان میں سے اس روایت کو قابل قبول کیا جائے گا اور ترجیح ہوگی جو غدر محمد بن جعفر جس کو بیان کریں گے، نقل کریں گے۔ تو جس میں میری امت میں 12 منافق ہیں، اس کو روایت کو نقل کرنے والے غدر محمد بن جعفر ہیں۔ تو پتہ چل گیا پہلی والی روایت قابل قبول نہیں جس کو مرزا صاحب نے، انجینئر صاحب نے بیان کیا، بلکہ دوسری روایت قابل قبول ہے۔ چلیں ہم تھوڑا سا آپ کو اور آگے لے کے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب بیچاروں کو کیا معلوم اسود بن عامر کیا ہے اور غدر محمد بن جعفر کیا ہے۔ یہی مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 7037۔ اس میں بات مزید واضح لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
وہ 12 بندے کون ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ 12 صحابی ہیں اور صحابہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ تیسری نمبر حدیث یعنی جو حدیث مرزا صاحب نے بیان کی اس کے اگلی حدیث ہم نے بیان کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 12 منافق ہیں۔ پھر اس سے اگلی حدیث جو حدیث نمبر 7037 ہے، اس نے تو بالکل واضح طور پر ان 12 افراد کا ذکر موجود ہے کہ وہ 12 افراد کون ہیں اور وہ بندے کون ہیں۔ وہ بندے ہیں اصحاب العقبہ والے۔ اصحاب العقبہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبوک سے واپسی پر کھائی میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس منصوبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو وہ 12 بندے، وہ 12 منافق یہ ہیں جن کے بارے میں حدیث نمبر 7037 میں وضاحت موجود ہے، وہ اصحاب العقبہ والے ہیں، اصحاب العقبہ والے ہیں۔ یہ ہیں وہ 12 بندے جو منافق تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ جنہوں نے بنایا ہوا تھا، اور وہ منافق تھے نہ کہ کوئی صحابی تھے۔ تو اسی لیے مرزا صاحب کے اب ہم ہر سوال کا جواب دیں گے اور ان کے علمی کتابی بابوں کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث ہم نے اس لیے بیان کی کہ انجینئر صاحب حدیث نمبر 7035 سے لوگوں کو صحابہ کے بارے میں گمراہ کر رہے تھے، تو ہم نے 7035 حدیث بھی آپ کو بیان کر دی، اور اس میں جو لفظ صحابی استعمال ہوا ہے اس کی وجہ بھی اور اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا، وہ لغوی طور پہ استعمال ہوا ہے نہ کہ اصطلاحی طور پر۔ اور اسی طرح ہم نے 7036 حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی اسی مسلم شریف کی، اور اسی طرح اسی مسلم شریف کی ہم نے حدیث نمبر 7037 بھی بیان کر دی، جس نے کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہے وہ 12 بندے کون تھے، منافق تھے، صحابہ نہیں تھے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت مرزا صاحب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ہر علمی کتابی بابوں کو بے نقاب کریں گے۔